الرحمن بس بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ. محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب منسٹر واٹر ریسورسز. محترم جناب مولانا اسد صاحب وزیر مواصلات. محترم جناب منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب. محترم جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب وزیر پلاننگ. اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ صوبائی وزراء کرام، ممبران قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ، سکر کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ وہ منصوبہ جو ایک طویل تاخیر کا شکار رہا، اس کی وجوہات میں جانا ضروری بھی ہے لیکن یہ موقع نہیں، وگرنہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی. تو آج چوہدری صاحب آپ کا میں نام نہ لے سکا، معافی چاہتا ہوں. تو آج یہ منصوبہ سکر حیدرآباد موٹر وے M6 کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہماری مخلوط حکومت کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اس منصوبے کی آج نہ صرف سنگ بنیاد بلکہ 30 ماہ میں انشاءاللہ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو سکر، کراچی، حیدرآباد، یعنی چاہے وہ مسافر ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے، بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے لیے میں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب کو، جناب وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہ صاحب کا، منسٹر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب کا، اور تمام متعلقہ اداروں کا NHA اور جتنے بھی درجہ بدرجہ جو ادارے اس میں شامل ہیں، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مشترکہ کاوشوں سے آج یہ دن
دیکھنا نصیب ہوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ موٹر وے کا حصہ اسی کوالٹی کا ہوگا جو کہ پاکستان کے باقی حصوں میں موٹر وے بنی ہیں اس سے زیادہ تو قبول ہوگا مجھے، اس سے کم قبول بالکل نہیں ہوگا اور اس کے لیے مولانا اسد صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری تندہی سے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے اور ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ دعا بھی کریں گے اور کیپٹن آغا صاحب کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ ہائیسٹ کوالٹی کی یہ موٹر وے بننی چاہیے۔ اس طریقے سے شمال سے جنوب یہ پاکستان کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس موٹر وے کی تکمیل کو بھرپوری نظر رکھیں۔ جس طرح آپ نے پورا ہاتھ بٹایا ہے اسی طریقے سے یہ ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ سے یہ انشاءاللہ اس کوالٹی کو اور کمپلیشن پیریڈ کو ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ یہ موٹر وے کا یہ جو حصہ ہے سیگمنٹ سکھر اور حیدرآباد، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو اچیو کیا جا رہا ہے۔ باقی جو حصے ہیں وہ سب کے سب وہ یا تو وہ لونز ہیں، جی ٹو جی ہیں، لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو اکمپلش کیا جائے گا۔ یہ 306 کلومیٹر ہے 306 کلومیٹر ہے جی اور 307 ارب روپے کی لاگت سے یہ مکمل ہوگا اور جس طرح میں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پرائیویٹ سیکٹر وہ اس کو اپنے ذرائع سے مکمل کرے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس میں وہ چپ ان کرے گا 7 ارب یا 8 ارب روپے 9 ارب روپے جو وی اے جی جو ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ مکمل ہوگا تو وہ کمپنی باقاعدہ پروفٹس میں حصے دار ہوگی، اپنی جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس سے نہ صرف کاسٹ وہ ریکور کرے گی بلکہ منافع حاصل کرے گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب منسٹر آف پلاننگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان میں اس بنیاد پر ٹرپل پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو اہم منصوبے ہیں ان کی پلاننگ کریں تاکہ اس ملک میں اس ماڈل کو فروغ ملے۔ میں یہاں پر جناب مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد دیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو فروغ دینے کے لیے بڑی خاطر خواہ انہوں نے
کاوشیں کی ہیں، اور اب وفاق کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں بھائی ہیں، اور ہمیں ان کے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ علیل ہیں. آپ سب سے ہم اپنی درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. ہمارا احساسہ ہے سندھ دعا فرمائیں. ہمارا احساسہ ہے سندھ کی شان ہے. تو شاہ صاحب نے جو فرمایا، سکھر روڑی جو پل کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا. تو میں آج شاہ صاحب اس کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کا آگے بڑھائیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر موٹر ویز کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے رکھی، اور اس کے معمار میاں محمد نواز شریف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور طرح ملی ہے، اور اس میں ہمیں مزید بڑھوتری لانی ہے. اور میں 100% متفق ہوں کہ بلوچستان سے اپ کنٹری جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے، وہ موٹر وے کے ذریعے ہمیں اس میں بڑی تیزی سے کام کرنے چاہیے. اور احسن اقبال صاحب اور اسد الرحمان صاحب، اس میں آپ فی الفور اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے. اس لیے ہمیں اس صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے، اب دیکھیں کہ گوادر پورٹ ہے، گندم آ رہی ہے باہر سے، ملین آف ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. نہیں جی وہ خرچہ پڑے گا. کس بات کا خرچہ پڑے گا کہ جی جو ان لینڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ہمیں ایڈیشنل خرچہ پڑے گا اگر ہم گوادر سے لے کے جائیں گے اپ کنٹری. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی جو سندھ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ملکہ علاقے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جہاز کراچی آئیں اور کراچی سے وہ گندم جو ہے صوبہ سندھ اور آگے جو ملکہ علاقے ان کو دی جائے. تو جو اپ کنٹری پنجاب دوسرے علاقے ہیں ان کو گوادر سے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. گوادر پورٹ آپریشن ہوگی اور وہ پھر ہم آہستہ آہستہ یہ رواج پڑے گا. نہیں جی ہمیں ان لینڈ جو فریٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسی بنیاد پر ہم گوادر پورٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو ہم دھتکار دیں گے جہاں پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے. یہ ہے وہ بنیاد جو کہ پاکستان کے بعض صوبوں کے جو علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی گلے
اور شکایات کی یہ بنیاد ہے، اور شکایات کی یہ بنیاد ہے کہ افسر شاہی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے چلنا ہے، شامل کرنا ہے، کہ اس بہانے کہ جناب ان لینڈ فریٹ کاسٹ بڑی، میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ جو کارٹل جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے، یہ ان کے پیچھے ان کی کرشمہ سازی ہے، میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا، یہاں پر میرے جو معزز وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ تشریف فرما ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بعض گندم کی جو سودے کیے تھے، اس میں متعلقہ جو وزیر ہمارے کامرس ہیں جناب سید نوید قمر اور ان کے جو سٹاف ہے، پھر فوڈ سیکورٹی کے، انہوں نے مل کر بڑے محنت سے گندم کی اپنا جو کم سے کم قیمتیں لی، لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے بھی پھر ہم نے ان سے مزید قیمت کم کرائی، جو کہ قانون جس کی کوئی ہمیں پابندی نہیں کرتا، وہ ہم نے چند ارب روپے ہم نے بچائے۔ میں نے کہا چلو اگر تمہیں تکلیف ہے کہ گوادر سے ان لینڈ کاسٹ بڑھ جائے گی، تو یہ جو ہم نے بچت کی تھی سمجھ لو کہ یہ بچت وہاں پر استعمال ہو جائے گی۔ تو خدارا جانو کہ پاکستان کی بنیاد ہے ان اکائیوں کے اوپر، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر۔ اگر ہم نے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل نہ کیا اور آنے بہانے ان کو پیچھے رکھا، تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج یہاں پر میران کی وادیوں میں، اور جو یہاں پر الحمدللہ یہ سندھ کی وادی جہاں پر بہت یہ پیروں اور فقیروں کی یہ وادی ہے، میدان ہے، میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروم علاقوں کو آگے لے کے چلے گی۔ تو اس میں بلوچستان جو ہے وہ سر فہرست ہے، سندھ کے علاقے ہیں اور کے پی کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کنسیشنر جو بتائے تھے، جن کا نام میسس ٹیکنو سی ایم سی ہے، میری مولانا اسد صاحب سے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے اوپر پورا ان کو انکریج کریں، پوری ان کی مدد کریں، لیکن کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں جو میری عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں، بری عادت سمجھ لیں، یا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں اچانک پہنچ جاتا ہوں اور کوالٹی دیکھتا ہوں، وہ ہوگا شاہ صاحب کو لوں گا ساتھ اور جا کے یہ کوالٹی چیک کریں گے تاکہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو شاباش دیں گے، کوالٹی اگر خراب ہوئی تو وہیں پر تھانے دار کو بلا کر وہیں بٹھا دیں گے، ان کو کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے فلڈس کی بات کی ہے، دادو کے علاقے میں بھی پانی کھڑا ہے، کمبر شہزاد کوٹ میں بھی پانی کھڑا ہے۔ میں یقیناً شاہ صاحب نے، ان کی حکومت نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے، زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں سیلاب میں انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے، مگر ابھی بھی بے پناہ کام باقی رہتا ہے۔ بے پناہ فنڈز ہم نے دیے ہیں، خرچ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامان ہیں، ان کو آج سردی نے آ گھیرا ہے، وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ جی بدین بالکل بھائی، جب میں نے دادو کی بات کی تو باقی علاقے میں جہاں پانی کھڑا، آپ کی بات مان لیتے ہیں سائیں؟ سائیں اور بھائی بیٹھ رہے ہیں سائیں، تمام مانی کھادو ہوا تو بس ٹھیک، سٹھو کھادو مانی سٹھو کھادو نا بس ٹھیک، تو میں بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو انشاءاللہ میں یہاں پر شاہ صاحب کے ساتھ نیکسٹ ویک ہم جائیں گے ان علاقوں میں، اور سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ بھی مزید ہوا ہم کریں گے۔ بہت مشکلات ہیں، بڑے چیلنجز ہیں،
لیکن ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں حاضر کریں گے، چاہے وہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے یا دوسرے ان کے جو معاملات ہیں. ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارے پاس وسائل کے پیسے ہیں وہ ان کے ہم قدموں میں نچھاور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے، اور ہم مل کر پاکستان کی اس کشتی کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم کنارے پہ لگائیں گے، خوشحالی اور ترقی کے کنارے پہ. پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کو امین بن کر اس کی خدمت کریں گے. پاکستان قائد اعظم. وزیر اعظم